بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی ویورز، کیسے ہیں آپ؟ کافی دنوں سے ایک ویڈیو پچھلے 3-4 دن سے دیکھ رہا ہوں۔ ایک آنٹی ہیں، محترمہ ہے، میری ماں کی ایج کی ہیں۔ میں ان کے لیے کوئی ایسا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن وہ بڑا واویلا کر رہی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی نمائندہ بن کے، ٹھیکیدار بن کے، اور وزیر اعظم پہ اور حکومت پہ، سیاست پہ ہماری جو ہے وہ اس پہ بڑی تنقید کریں، اور ان کی لینگویج، ان کا لہجہ، اور ان کی میں کیا کہوں، ان کی تربیت کی عکاسی کر رہا ہے۔ یہی تربیت وہ آگے پاس آن کریں گی اپنے بچوں کو اور اپنی آگے آنے والی نسل کو۔ نیو جرسی میں کرونا کے شہید ہو چکے ہیں اور 125 کے قریب نیو یارک میں۔ جتنے فیونرل ہوم ہیں، جتنے قبرستان ہیں مسلمانوں کے، ان کے پاس رپورٹس ہیں، لیکن واشنگٹن میں بیٹھا ہوا سفیر بغیرت اس نے یہ رپورٹ جاری نہیں کی کہ کتنے، اور ان کے لیے کنڈولنس 2 جملے تعزیت کے اس نے ریلیز نہیں کیے۔ اور ہمارا وزیر اعظم سو کالڈ ریاست مدینہ والا، اس کا منہ سڑ گیا کہ اس نے ایک جملہ نہیں بولا کسی تقریر میں کہ مجھے اپنے وہ اوورسیز پاکستانی جن سے میں ہر وقت کشکول لے کے بیٹھا رہتا ہوں، میں ان کی تعزیت کرتا ہوں جو کرونا سے مارے گئے، میں ان کے گھر والوں سے تعزیت کرتا ہوں۔ کیا کسی نے ایک جملہ سنا؟ کیا وہ نہیں لوگ رو رہے؟ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ ڈیلی دنیا میں کتنے پاکستانی مرتے ہیں۔ اب وزیر اعظم کا یہ کام ہے یا حکومت کا یہ کام ہے کہ وہ ایک ایک کا نام لے کے پرسہ دے، وہ ایک ایک کا نام لے کے جو ہے اظہار افسوس کرے۔ میری اپنی سسٹر کی پچھلے ہفتے ڈیتھ ہوئی ہے۔ میں پی ٹی آئی کا سپورٹر ہوں پچھلے کوئی 15 سال سے، تو کیا میں تنقید کرنا شروع ہو جائیں گے جی عمران خان صاحب نے، یا عمران خان نہیں، کم از کم جو مقامی قیادت ہے پی ٹی آئی کی یا گورنمنٹ کے جو ایم پی ایم این ایز ہیں، وہ اظہار افسوس کے لیے نہیں میرے پاس ہے؟ بھئی ان کا یہ کام ہے۔ ہماری سیاست وہی تھانہ کچہری اور شادی مرگ سے آگے نکل ہی نہیں رہی، کہ جو ہمارے فوتگی پہ آ گیا ہے، جو ہماری شادی پہ آ گیا، وہ سب سے بڑا لیڈر ہے۔ اور میں حیران ہوں کہ وہ اس قدر ایجڈ خاتون ہو کے کیسی لینگویج اور کیسی وہ لب و لہجہ استعمال کر رہی ہیں۔ اور اوورسیز پاکستانیوں کی آپ ٹھیکیدار بنی ہیں، مجھے ایک بات تو بتائیں کہ اوورسیز پاکستانی جو ہیں، اوورسیز پاکستانی جو ملک سے باہر جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ پاکستان کے لیے جا کے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ عمران خان کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ حکومت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ پیسے بھیجتے ہیں تو اپنی فیملی کو سپورٹ کرنے کے لیے بھیجتے ہیں، اپنی یہاں پہ جو ہے وہ پراپرٹیز، اپنا بینک بیلنس اور جائیدادیں بنانے کے لیے جو ہے وہ وہاں سے بھیجتے ہیں۔ اب آپ وہ لوگ ہیں، آپ پیسے کے پجاری اور لالچی وہ لوگ ہیں، اپنی فیملی میں آپ کی جو ڈیتھس ہو جاتی ہیں، جو آپ کی رشتہ داروں کی اموات ہو جاتی ہیں، آپ اس پہ نہیں آتے۔ کوئی بیمار ہو جاتا ہے اس کو، میں 100% ایسا نہیں ہوتا ہوگا، 5 fingers are not equal، لیکن موسٹلی ایسا ہی ہے۔ کسی کا کوئی جاننے والا باہر گیا ہو، آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں اسے کہ یار میرے لیے بھی کوئی ویزے شیزے کا انتظام کرو، ہاں میں بھی باہر جانا چاہوں۔ او نہ اتنے نہ ہی، اتنے بڑے حالات خراب نے، اتنے تے کچھ نہیں ہے، اسی تے آپ اتنے آ کے پچھتا رہے ہیں۔ ابھی پچھتا رہے ہیں تو واپس آ جائیں، ہم چپ رہے بیٹھے۔ بس کسی کو سپورٹ کرنے کی بات ہو جائے، کسی بیچارے اپنے کسی ریلیٹیو کی، کسی رشتہ دار کی ہیلپ کرنے کی بات ہو جائے تو جان نکل جاتی ہے۔ اور آپ جو پیسے بھیجتے ہیں وہاں سے، میں اپنے ایک عزیز، میرے بہت قریبی عزیز ہیں، میں کوئی مینشن نہیں کروں گا رشتہ یا نام، لیکن وہ جناب پچھلے کوئی 11 سال سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، ایک دفعہ واپس پاکستان نہیں آئے۔ بھائی کی شادی ہوئی ہے نہیں آئے، اور بہت ساری فیملی میں ڈیتھس ہوئی ہیں نہیں آئے، بہت ایسے ایونٹس ہوئے ہیں جہاں پہ ان کی ضرورت تھی یا ان کو ہونا چاہیے تھا، نہیں آئے۔ بس وہاں بیٹھے پیسہ کما رہے ہیں اور وہاں سے بھیج دیتے ہیں ہر سال جو ہے کہ جی میرے نام پہ فلاں پلاٹ خرید لیں، میرے نام پہ فلاں مکان خرید لیں، میرے نام پہ فلاں۔ ابھی تم اپنے لالچ میں کر رہے ہو نا، اپنی جو پیسے کی ہوس ہے، جو لالچ ہے، اس کو تسکین پہنچانے کے لیے کر رہے ہو۔ تو اب آپ کو پاکستان کیوں یاد آ گیا؟
اب آپ کو وزیر اعظم کیوں یاد آ گیا اور وزیر اعظم جو ہے وہ یہ اس نے افسوس نہیں کیا، اس نے وہ نہیں کیا. اور بھی میرے ملک میں لوگ مر رہے ہیں کرونا سے، بھوک سے، افلاس سے، ظلم سے، زیادتی سے. وزیر اعظم جو ہے وہ ان کے لیے کام کرے. اور اس پہ بھی آپ لوگ اگر وہ اس نے کہا ہے کہ جی جو صاحب استطاعت ہیں آپ لوگ اگر کماتے ہیں اور آپ کو کہہ دیا ہے کہ جی آپ مدد کریں، تو یہ آپ کا کیلیبر ہے کہ آپ اس کو بھکاری بھکاری کہنا شروع ہو گئے. وہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ اپنے لیے مانگ رہے ہیں کہ جی مجھے دے دے، میں بڑا ضرورت مند ہوں. وہ اپنی قوم کے لیے، اپنے ملک کے غربا کے لیے، بچوں کے لیے جن کا خدشہ ہے کہ وہ بھوک سے نہ مر جائیں، ان کے لیے وہ اپیل کر رہا ہے. اور اوورسیز پاکستانیوں کو کہہ دیا تو آپ میدان میں آ گئی ہیں اپنے اندر کا غلاظت دکھانے کے لیے. شیم آن یو، شیم آن یو، شیم آن یو. اپنی عمر دیکھیں، اپنی حرکتیں دیکھیں، اپنے کام دیکھیں، اور اس کو یہ دیکھیں کہ آپ بات کیا کر رہی ہیں. مسلمان ہونے کے ناطے آپ کو تو خود جو ہے وہ اپنے بھائیوں کو سپورٹ کرنا چاہیے، مسلمان بھائیوں کو. لیکن اگر کوئی آپ سے مدد کی اپیل کر رہا ہے، اگر آپ سے کوئی اچھے کام کے لیے آپ کو موٹیویٹ کر رہا ہے یا آپ کو ریکویسٹ کر رہا ہے، تو آپ اس کا آپ بات کریں. اگر آپ نے تنقید کرنی ہے، پارٹی بازی میں ہیں آپ نے اپنے اپوننٹ کے اوپر تنقید کرنی، تو پھر اس لحاظ سے کریں نا. پھر ان چیزوں کو بیس بنا کے کیوں کرتی ہیں؟ مدد مانگ لی ہے ہم سے، بھکاری ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. آپ لوگوں کا کیا کیلیبر ہے؟ لالچی، پیسے کے پجاری. اور میں کیا کہوں، آپ خدا کے لیے آپ جو بھیجتے ہیں پاکستان کو نہ بھیجیں. ہم انشاءاللہ جو ہے وہ سیلف گروئنگ کنٹری بن کے دکھائیں گے. اور ہمیں کوئی جو ہے وہ آپ کے جو فنڈز وہاں سے آپ بھیجتے ہیں اپنی پراپرٹیاں بنانے کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، وہ نہ بھیجیں آپ. ہمیں نہیں ضرورت. آپ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ میرے ملک کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، آپ وہاں بیٹھ کے جو ہے وہ میرے ملک کی پالیسیز کے اوپر تنقید کرتے ہیں، میرے ملک کی قیادت کے اوپر تنقید کرتے ہیں. اور بھئی آپ آئیں نا یہاں پہ، آپ آئیں، آ کے وہ حالات، وہ سرکمسٹانسز فیس کریں جو ہم کر رہے ہیں. آپ ان سرکمسٹانسز میں، ان کنڈیشنز میں، اس سچویشن میں رہتے ہوئے سروائیو کریں، پھر آپ بات کریں. تو آپ پلیز، آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا. آپ میرے ملک کی اوپر تنقید کریں، میرے ملک کے وزیر اعظم کے اوپر تنقید کریں، میری جو پالیسیز ہیں ان پہ تنقید کریں. آپ اپنا کام کریں اور میرے ملک کو چلنے دیں. تھینک یو.